اچھا اب یہ جو آج کے دن جہاں پہ ہم کھڑے ہیں obviously ہر طرف سے پریشر بھی آ رہا ہے, انڈیا کی طرف سے بھی ایک انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آج کے دن آپ سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں جو 3-4 دن کے بعد اس وقت ڈائنامکس جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ کیا ہیں؟ بات اگر الاؤ کریں تو میں ایک لائٹر وین میں شروع کر لوں. بالکل کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ ابتدائی میں اپنی بات کی ہے کہ کیا صورتحال ہے اور رافیل کی بات کی اور ڈرونز کی, تو وہ بیچارے فرانسیسی جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جہاز بھی بنا دیا, آج تک کبھی گرا بھی نہیں, تو یہ نہیں چیک کیا کہ وہ اڑانے والا جو ہے وہ کون تھا. تو ٹیکنالوجی کی تو بعد میں ڈسکشن ہوگی, یہ 2019 کی بھی یہ سٹوری ہے, اب کی بھی یہ سٹوری ہے, تو میرا خیال ہے وہ جو اندر کاکپٹ میں ہیں ان کے بھی اتنے سالوں سے کمپٹنس پہ جو سوالات تھے وہ بھی اب نظر آ ہی رہا ہے شاید. دوسرا یہ کہ اسرائیلی بھی میرا خیال ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے تو ڈرون ہم نے بنائے نہیں جتنے ایک دن میں گر گئے. سو دیر از اے بٹ آف آئرنی ہے کہ ٹیکنالوجیکل سپریمیسی, ریسورس جو لگتی ہے ان چیزوں پہ, وہ سارا کچھ نہیں ہوتا ایک ملٹری بیٹل فیلڈ پہ. اور واقعتاً یہ حقیقت یہ ہے کہ ملٹریز کا جہاں تک اس وقت ایکویشن ہے ڈفرینشیل, ویسے تو دنیا کو نظر آتا ہے ظاہری بات ہے انڈیا کے اخراجات کتنے ہیں دفاع پہ, ان کے پلیٹ فارمز کتنے ہیں, کہاں پہنچ گئے ہیں, لیکن آن دا بیٹل فیلڈ ایکچولی ایونلی میچڈ ہے. اور یہ چیز شاید تنگ بھی کرتی رہی ہے انڈیا کو, اسپیشلی ان کی ایئر فورس کو. جتنے بھی کرائسس ہوئے ہیں اس میں جب ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے کو آپشنز رکھی گئی ہیں تو ان کو جواب پولیٹیکل لیڈرشپ کو صحیح پروفیشنل جواب ملٹریز نے یہی دیا انڈیا کی جب بھی ہوا ہے کہ جی ایسا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ رسک نہیں ہے اور وہاں سے رسپانس نہیں آئے گی پاکستان سے وغیرہ. سو اس دفعہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات میں اس کے تھوڑا سا برعکس بات کروں گا جو آپ نے ابتدائیہ دیا. دیکھیے اس کرائسس کے بعد تو بہت سی اسکالرلی کام ہوگا, انالیسز ہوں گے, فوجیں بیٹھیں گی, وہ رافیل ورسز F-17 F-16 فلاں وہ سارا چلے گا. نیوکلیر ڈیٹرنس تھیری پہ بھی نئی پرچے لکھے جائیں گے کیونکہ جو انڈیا نے استعفیٰ کیا ہے سر جنگ میں یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا کہ 2 نیوکلیر پاورز آپس میں نہیں لڑتی, بہت بڑا رسک ہوتا ہے. ایک دفعہ معاملہ شروع ہو جائے تو اس ایسکیلیشن کو کنٹرول کرنا امپاسبل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اب نیوکلیر تھیوری میں ایک اور اینگل آئے گا. وہ اینگل یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک فیشسٹ رجیم ہے, سپریمسٹ رجیم ہے, آپ کا خیال ہے کہ ہماری جو ریس ہے وہ ان دوسروں سے مسلمانوں سے کہیں آگے ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کو لے کے جو ایریشنلٹی, جو ایروگنس, جو ہیوبرس آتی ہے وہ کیا کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ کو. میرا خیال ہے یہ اصل نقطہ ہے اگر آپ نے اسکالرشپ کو دیکھنا ہے. خیر یہ بعد میں آئے گا. اچھا اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہے فہد کہ ایسے معاملات میں جب یہ کرائسس ہوتا ہے نا تو دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے ون اپ کرائسس ختم کریں. ون اپ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بعد میں یہ بتا سکیں کہ بھائی ان کا خیال تھا کہ ڈیٹرنس ختم کر دی پاکستان کی نیوکلیر اور ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے. پاکستان نے جواب ایسے دینا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں بھائی نیوکلیر انوائرمنٹ ہے, اس میں ایسا پنگا لیں گے تو پھر ایک جواب آئے گا کسی قسم کا. یہ ایکویژن کوئی فکسڈ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 میٹر کی ریس بھاگ رہے ہیں تو یہاں جا کے 100 میٹر پورے ہو گئے. یہ روز بدلتی ہے. پہلے دن کچھ تھی, پاکستان نے جہاز گرائے کچھ اور ہوئی, انہوں نے ڈرون بھیجے کچھ اور ہوئی. تو اب یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے, انہوں نے بھی کرنا ہے. نیریٹیوز تو بن جاتے ہوتے ہیں. نیریٹیوز تو مودی نے ابھی نندن ادھر زمین پہ گرا ہوا ہے, ٹی وی سکرینز پہ ہم دکھا رہے ہیں, ادھر آ رہا ہے جی مودی سرکار کمال کر گئے, واہ واہ واہ, اور وہ الیکشن بھی جیت گیا اس پہ. تو وہ تو آج کی دنیا میں, کل شاید انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا, پنڈی بھی کوئی پتہ نہیں رہ گیا تھا کوئی پاکستان میں شہر کے نہیں, صبح اٹھے تو پتہ چلا پھر سارے واپس آئے ہوئے تھے. سو یہ تو فیک نیوز اور وہ سارا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, وہ ہر طرف سے. اب دس از دا ورلڈ وی لیو ان. دا ریئل کوسچن از کہ وہ کیا چیز ہے جس پہ پاکستان کو یہ سمجھ آتی ہے ہمیں کہ ہم نے وہ رسپانس دے دیا جس سے ان کو سمجھ آ گئی کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. اچھا آئندہ وہ پھر بھی کریں گے, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اگر یہ رجیم ہوگی انڈیا کی تو یہ ریشنلی سوچ نہیں رہے. وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے ریشنل ایکٹر کے لیے کہ بھائی اتنا نقصان ہو جائے گا, یہ کام نہ کرو. لیکن جب آپ اس مائنڈ فریم میں چلے جائیں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہندوستان نہ ہوتا اور یہ اگر آج کوئی ایسا ملک کر رہا ہوتا جو انہوں نے کیا پچھلے 3 دن میں, جو وسطی دنیا کے ساتھ نہ ہوتا, نارتھ کوریا ہوتا, ایران ہوتا, تو آج آپ سن رہے ہوتے روگ سٹیٹ, ٹیررسٹ سٹیٹ, یہ لفظ چل رہے ہوتے جو انہوں نے پچھلے 3 دن میں کیا اور جس قسم کا رسک کریٹ کیا ہے. سب سے زیادہ 3 دن سے زیادہ میں کہتا ہوں یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے.
بھائی جو ملک ایک ورلڈ بینک بروکر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے میں سسپینڈ ایبینس میں جا رہا ہوں، اور 25 کروڑ ساتھ والے ملک میں جو رہتے ہیں ان کو گلوٹنگ اوور کہ جی میں نے بوند بھی پانی کی ختم کر دینی ہے، تو مطلب ہے کہ 1930 میں اس کو شاید نازیزم کہتے تھے، آج کوئی اور نام دے دیا ہے، لیکن دس از دی نیبر وی آر ڈیلنگ ود. سو وہ کیا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں ایک صرف پوائنٹ اور کہہ دوں، سوری میں لمبا بول گیا، پھر آپ سوال کیجئے گا. فہد یہ جو ہے نا آپ کا آخری پارٹ جو آپ نے بات کی تھی کہ جی پبلک اوپینین اب یہ کہتا ہے، یہ مجھے چیز تنگ کرتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، آئی ہیو آلسو بین تھرو دس پچھلی گورنمنٹ میں پبلک اوپینین کو اسٹیٹس لیڈ کرتی ہیں، ان سے ٹریپ نہیں ہوتی. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ عوام میٹر نہیں کرتی اور ان کا ویو میٹر نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اصل میں تو آپ اپنی عوام کی پروٹیکشن کے لیے جنگ لڑتے ہیں نا، اور کوئی تو یہ دس از ناٹ پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہے. وہ بھی اس لیے کر رہے ہوں گے، آپ بھی اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس پریشر میں آ جائیں جہاں جذبہ ٹیکس اوور اسٹریٹجی، تو آپ غلط فیصلے کریں گے. انڈیا سے کیا ہوا؟ وہ ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں چلے گئے. ان کا میڈیا ایسے تھا کہ جی ہم نے یہ آخری جنگ دنیا کی لڑنی ہے، پاکستان ختم ہو جائے گا، انڈیا جو ہے وہ سپر پاور بن جائے گا، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے. اور وہ اس کمٹمنٹ ٹریپ میں مودی کو کچھ کرنا پڑا. ورنہ اگر اس کرائسس میں وہ ایویڈنس نہیں دے سکے کوئی بھی، وہ اگر کہہ دیتا کہ جی میں انویسٹیگیشن کروں گا اور پاکستان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو کرائسس نہ ہوتا. 2022 میں یہاں پہ میزائل اڑ کے گرا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، پتہ چلا میزائل گرا. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں، سچ ہے. پھر انہوں نے 24-48 گھنٹے بات نہیں کی، پھر کہا غلطی ہو گئی، بٹن دب گیا، بٹن دب. ہمیں بھی پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن there was a choice and the choice was made for good reason at that time. Public sentiment is very essential. لیکن فیصلہ آپ نے اسٹریٹجکلی کرنا ہے. فیصلہ یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ کیا نقصان آج، اور آج سے کرائسس کے 10 دن بعد اور کرائسس کے 2 سال بعد. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ رسپونڈ ایسے کریں یا ایسے کریں، کب کریں، وہ بالکل جو بھی سوچ ہے. دیکھیں میں اور آپ تو پھر بھی نہیں ہیں انسائڈ انفارمیشن کے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلطی انڈیا نے کی ہے اور اس کے بعد دے ہیڈ اے بلڈیڈ نوز، اور پھر ان کو یہ ساری فیک نیوز بنانی پڑی جو آپ کل رات سنتے رہے اور اس سے پہلے، وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے بات. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو فال ان دا سیم ٹریپ ایز دے ڈڈ. ڈاکٹر موعید، میں جو بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ آئی ایگری وتھ یو کہ یہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے یا اس کو اس طریقے سے اسٹریٹجی کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو چلے ایز اے پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا. لیکن اگر آپ اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہیں ابھی اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، تو آپ پبلک اوپینین کو اگر ایک سیکنڈ پہ سائڈ پہ رکھتے ہیں، اسٹریٹجی کیا ریکوائر کرتی ہے ان ٹرمز آف جو پاکستان انڈیا کی ایک ڈیٹرنس ایکویشن ہے، جو ہمارا ایک ماضی ہے، اور جو اس وقت انڈیا نے کوشش کرنے کی جو کی ہے، ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اسٹریٹجی یہ ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ ہمیں جہاں پہ ادھر اس وقت موجودہ حالات کھڑے یہاں پہ نہیں رکنا اور اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کر مکمل راؤنڈ 1 مکمل کرنا ہے؟ اچھا، اسٹریٹجی کا ہی پارٹ ہے فہد، اسٹریٹجی کا ہی پارٹ ہے کہ نیریٹو میں جذبے کو کم کر کے سوچ کو لائیں، پہلی چیز. کیونکہ اگر جذبہ کا ورڈ غلط ہے ادھر، اگر جو ایک کیا کہنا چاہیے ایک نی جرک ریئیکشن ہے کہ جی چڑھ دوڑو، کر گزرو، آج ہی کرو، انہوں نے کل کیا آج کیوں نہیں کیا، تو یہی چیز ہے جو اسٹریٹجی کو اوورویلم کر دے گی. یہ اسٹریٹجی کا پارٹ ہے. دوسری چیز، جو بھی پاکستان نے رسپانس دینا ہے وہ اپنے ٹائم پہ دینا چاہیے، ناٹ آن دیئر ٹائم. انہوں نے کل کیا تو صبح کر دو، صبح کیا تو 3 دن بعد کر دو، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حقائق صرف انسائڈرز کو پتا ہے نا، جو فیصلے کر رہے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن بہرحال انہی کو پتا ہے. ہاں آپ سے میرے سے کوئی پوچھے گا تو آپ بتائیں، لیکن پتا تو انہی کو ہے. سو ٹائمنگ اپنی. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. انڈیا نے کیا کیا ہے؟ انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جی میں پاکستان کے اندر جا کے کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ کرنے سے میں پروو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ڈیٹرنس نہیں ہے. یہاں پہ بھی میں سن رہا ہوں ہمارے جو لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی، ادروائز بھی نیوکلیئر شاید وہ اسکالرشپ بھی رکھتے ہیں وغیرہ، لیکن میں تھوڑا سا حیران ہوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا نے کیا تو ڈیٹرنس ختم ہوگی. ڈیٹرنس یہ کانسیپٹ نہیں ہے.
ڈیٹرنس, نیوکلیر ڈیٹرنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کا ایک فوجی جو ہے وہ آپ کی LOC کے آگے پیر نہیں رکھ سکتا, یا بارڈر کے آگے پیر نہیں رکھ سکتا, یا ایک جو ہے کوئی جہاز نہیں گر سکتا, یا آپ نے جو جہاز گرایا انڈیا کی ڈیٹرنس ختم نہیں ہوئی. That's not what deterrence is. Deterrence says کہ all out war جو ہے وہ کوئی انسان سین مائنڈ سوچ نہیں سکتا نیوکلیر ویپنز کی انوائرمنٹ میں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈیٹرنس پاکستان کی ہولڈ کرتی ہے. That's number 1. Number 2, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لیکن دیکھیں نا پھر بھی لاہور کے اوپر ڈرون ہیں, ادھر وہ انہوں نے کیے 6 علاقوں میں جا کے, تو پھر ڈیٹرنس نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کی کنونشنل ڈیٹرنس کام کرتی ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نیوکلیر بھول جائیں, کنونشنلی پاکستان اور انڈیا کی آرمیز ویل میچڈ ہیں, آپریشنلی لمیٹڈ ایکسچینج میں کئی جگہ پہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک, تو وہ آپ نے اس لیے دیکھ لیا, ایئر فورس کا ہر دفعہ 2019 میں بھی دیکھ لیا, اس دفعہ بھی دیکھ لیا. یہ کنونشنل ڈیٹرنس کی گیم ہے, اینڈ آئی تھنک ایونلی میچڈ ہے. ایونلی میچڈ یہ آپ کو نظر آیا ہے. اب اس کے اندر تیسری چیز آ گئی. تیسری چیز یہ آ گئی کہ نئی ٹیکنالوجی کا زور ہے. تو آپ نے ڈرونز والا دیکھ لیا, آپ نے ان کا ایک جہاز کہا جی اس سے بہتر جہاز کوئی نہیں, گر گیا. اب پاکستان کے پاس بھی نئی ٹیکنالوجی ہے, ڈرونز ہمارے پاس بھی ہیں, آپشن سیٹ بڑا ہو گیا. لیکن ہماری جو کمزوری ہے میرے بھائی وہ یہ ہے, اور یہ آج کی نہیں بچپن کی کمزوری ہے. مجھے یاد ہے میں ہر دفعہ یہ کہتا تھا, حکومت میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے تھے میٹنگز میں, کہ ہماری جو انسیکیورٹی ہے وہ فزیکل نہیں, وہ سائیکولوجیکل ہے. مطلب ہر وقت اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کام خراب ہو گیا, مر گئے, لٹ گئے, یہ کیا. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ تھوڑا سا تحمل سے فیصلہ کر لیں. آپ رسپانس دیں گے تو وہ رسپانس دیں جس سے وہ راؤنڈ ختم ہو جائے اور کلیئرٹی آ جائے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نے جو کہا تھا صحیح ہے, انڈیا رسپونڈ نہیں کر سکتا. اگر رسپانس نہیں دینا تو کوئی ڈیٹرنس انڈرمائن نہیں ہوئی. آپ نے جو پہلے راؤنڈ میں جہاز, ملٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, یو شوڈ کنونشنل ڈیٹرنس. کل جو ہوا ہے 29 کے 24 کے کتنے جو نیچے گرائے ہیں, یو شوڈ ڈیٹرنس. یس, انڈیا نے بالکل بدماشی کی ہے, انڈیا نے ری رائٹ کی ہے بکس کے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے اندر جا کے آپ یہ کریں گے, بٹ دیٹس ناٹ ریشنل مائنڈ دیٹس آپریٹنگ دیئر. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. ورنہ تو مطلب آپ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کریں. دیکھیں انہوں نے اگر لیٹس ازیوم ہم کچھ نہیں, ہم یہ ہماری اسٹریٹجک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کے جہاز گرا دیے ہیں اور ہماری ڈیٹرنس ہولڈ کرتی ہے, اور اگر ہم اس کے آگے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہم آؤٹ کم چاہ رہے ہیں شاید ہمیں نہ ملے, تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جاتے. دیکھیے اس سے میسیج ڈاکٹر صاحب یہ بھی جائے گا, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی ختم کر دی, انہوں نے ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیا, انہوں نے ہمارے شہروں کو اٹیک بھی کر دیا, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ آف اٹ دے واک اوے وتھ ایوری تھنگ اینڈ وی واک اوے وتھ 5 ایئرکرافٹ ڈاؤن. یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں کو. ایوری تھنگ کی ذرا ڈیفینیشن بتا دیں, کیا فتح کیا ہے انڈیا نے, کیا فتح کر لیا ہے, ذرا پتہ بھی تو چلے نا. کیا واٹ ہیو دے گینڈ, یہ بتائیں. سنیں میری بات, انہوں نے کیا وہاں پہ ہوا اٹیک, انہوں نے دنیا کو کہا جی بس پاکستان ایسی کی تیسی. ساری دنیا نے آ کے کہا بھائی کوئی پرچہ پرچہ تو دکھاؤ, بندہ کدھر ہے, کوئی ایویڈنس ہے, کچھ ہوا. ساری دنیا نے کہا. 2019 میں امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹس تھی انڈیا کا رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ شاید امبولڈن ہو کے تو وہ بالا کوٹ کیا. اس دفعہ کوئی پذیرائی نہیں ملی. 2 ہفتے ادھر ادھر دیکھتے رہے, بات نہیں بنی. اچھا, پھر پریشر مودی پہ تھا, کمٹمنٹ ٹریپ میں تھا, لطفہ مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے یار ایک کمال ہے, مسلمان ملک آگے نکل جائے گا تو پھر یہ ہم کدھر جائیں گے. اچھا جی کچھ کرنا ہے, انہوں نے کیا. آپ نے ریئل ٹائم میں رسپونڈ کیا کیونکہ آپ پہلے فیصلہ کر چکے تھے, آپ نے جواب دینا ہے. 19 میں ایسا نہیں تھا, وی ویٹڈ اینڈ دین ڈیڈ سم تھنگ. ٹھیک, آپ نے جواب دیا, وہ جہاز گر گئے. اچھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی جہاز ہی کوئی نہیں گرے. پھر کسی نے بولا نہیں جی رفیل تو گرا ہے. پھر کسی نے کہا وہ بٹنڈا کے اوپر تصویر آ گئی. پھر چلے میں کہتا ہوں جی چھوڑیں, آپ 5 نہیں ہیں 2 ہیں, چلیں 2 لے لیں. 3 ہیں 3 لے لیں. جہاز گرے اوکے. اس کے بعد انڈیا آن دا بیک فوٹ, وہاں پہ نیریٹو بن رہا ہے کہ مروا دیا, یہ کیا کیا, کراچی بھی لے لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. 2 چیزیں ہوئی. انڈین ایئر فورس از پریکٹیکلی گراؤنڈیڈ. آپ کو جہاز نہیں اڑتا ملا ان کا. اس کے بعد دیٹس ہاؤ ورڈ دے آر کہ یار ایک اور گر گیا تو جو تھوڑی بہت عزت رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ڈرون آئے.
اسرائیلی ڈرون ایکچولی ٹاپ ناچ ٹیکنالوجی ہے, وی کانٹ ڈینائی دیٹ. ٹھیک, یہاں پہ سٹارم اٹیک لاہور کے اوپر, میں لاہور کے اندر بیٹھا ہوں, کل ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی آسمان پہ چیلیں اڑ رہی. خیر, وہ آپ نے 24-29 جتنے بھی تھے وہ گرائے, وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد کل پوری رات ہوتا رہا, کراچی پورٹ پہ حملہ کر دیا, پنڈی لے لیا, فلاں کر دیا. آج ان کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ یار خوف خدا کرو, اپنی کیوں بے عزتی کرا رہے ہو دنیا میں. دس از اے سیکوینس آف ایونٹس. آپ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ وائی؟ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کے اندر اپنے پہ اعتماد رکھیں. ایک نیو دلی ختم کرنے سے آپ دل کی تسلی نہ لیں. آپ بادشاہ نہیں بنیں گے, آپ ماچو نہیں بنیں گے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. 2 بلین لوگ ہیں. If they are irrational, you are the maturer party. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا آپ رسپونڈ نہ کریں, آپ بالکل کریں, لیکن جو آپ کی سکسیس ابھی تک ہے, جس پہ آپ کھڑے ہیں, جو آپ نے دکھایا ہے کر کے, اس کو تو پہلے تسلیم کر لینا. اس کے بعد اب آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے وہ ہمارے شہروں میں آ گئے, تو اگر وہ پاگل ہیں تو میں بھی پاگل پنہ دکھانا شروع کر دوں. دوسری بات یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی, انڈس واٹر ٹریٹی سے تو وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹریٹی الاؤ نہیں کرتی. اب آپ اس کرائسس کے بعد ورلڈ بینک کے فورم پہ جائیں گے, UNSC میں جائیں گے, انٹرنیشنل لا فورمز کو یوز کریں گے, اور یہ ریورس ہوگا. تو جیت آپ کی ہوگی کہ ان کی ہوگی؟ جب انڈیا چائنا ان کو کہے گا کہ اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تو ریورس تو تبھی ہوگا نا جب دونوں پارٹیز اس پہ ایکسپٹ کریں گی کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں, ہم ریورس کرتے ہیں. وہ نہیں مانیں گے, دیٹس دی اینڈ آف اٹ. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ریورس تب ہوگا جب ان کو انٹرنیشنل لیگل فورمز کہیں گے کہ ٹریٹی میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے بینس میں ہولڈ کرنے کی, آپ کر ہی نہیں سکتے, تو اس لیے آپ کا جو اقدام ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. ٹریٹی اسی طرح چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وائلیشن ہوگی. اور ساتھ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب چائنا برہما پترا پہ جو ڈیم بنانا چاہ رہا ہے, وہ اب کہے گا کہ چلیں بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنے نیچے والے کو پانی نہیں دینا چاہتے, ہم آپ کو نہیں دیتے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ان سے غلطی ہو گئی IWT پہ. ہاں, آج آپ کو دل کی تسلی نہیں ملے گی, پروسیس کریں گے, بعد میں مل جائے گی. میں آپ کو ایک روٹ سمجھا رہا ہوں ٹو اسٹیبلشنگ ڈیٹرنس اینڈ وننگ دا کرائسس. لیکن اگر ہم نہیں کرتے, اگر ہم ناٹ جی پلیز فنش یور تھاٹ. نہیں, اچھا, اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ رسپونڈ نہیں کر سکتے. آپ اس سارے کے ساتھ رسپونڈ کر دیں. کہاں کر سکتے ہیں وہ صرف انسائڈرز کو پتا ہے, میں تو اب پریوی نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو, بٹ واٹ ایور دوز آپشنز میں بی, وہ اسٹینڈ آف ویپنز کے ساتھ ہی ہوں گی مور دین لائکلی. لیکن آپ نے جہاں رسپونڈ کرنا ہے آپ کر دیں, رائٹ. لیکن وہ رسپانس اس بیسس پہ نہ کریں کہ یار بڑا پریشر ہے کچھ تے کرو. نو, رسپونڈ بیکاز یو نو دیٹ یو کین رسپونڈ, یو کین سگنل ٹو دیم کہ بھائی یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اور پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے, جہاز بھی گرائے, اب ایک اور دفعہ بتا دیا ہے, اور اگر دوبارہ کچھ کیا تو دوبارہ جواب آئے گا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سگنل کر دیں کہ یار دیکھ لو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے فائنلی بتائیں ڈاکٹر موید کہ اگر ہم کرتے, لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ نہیں کرنا, اس کے پیچھے کیا ریشنل ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیا کنونس کریں گے کہ ہم کیوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ نہیں کرنا؟ ابھی تو بتایا نہیں, مطلب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جی کہیں زیادہ ایسکلیٹ نہ کر جائے. یہی اس کی بیک آف دا مائنڈ پھر یہی ہوگا, بالکل ہونا چاہیے کہ زیادہ ایسکلیٹ نہ کر جائے. بھائی بالکل ہونا چاہیے. تو اس میں تو فہد اس میں کمزوری کیا ہے؟ دیکھیں یہ بدماشی نہیں ہے نا, یہ وہ لاہوری مائنڈ سیٹ کہ میں بندہ سامنے آیا اس کو نیچے گرا کے چھوڑوں گا, یہ کوئی گاما پلوان کی لڑائی تو نہیں ہے میرا بھائی. We are a nation state. We are a nuclear power. We play the long game. Nation states 70 years کی نہیں ہوتی, 700, 7,000, 7 لاکھ سال کی ہوتی ہیں. ٹھیک, سو یہ سوچنا کہ وہ کیا اپنے آپ دل کی تسلی, یہ سائیکولوجیکل سیشنز تو نہیں ہے میرے بھائی. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ what actually has happened. وہ اپنا نیریٹو آف وکٹری بنانا چاہتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ابھی نندن کو گیلنٹری ایوارڈ دے دیا. انڈیا نے ابھی نندن کو گیلنٹری ایوارڈ دے دیا کہ آپ نے پاکستان کا ایک F-16 مار گرایا. امریکن آئے, انہوں نے کاؤنٹ کیا, انہوں نے کہا یہ تو سارے کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں گرایا, لیکن اس کو انہوں نے ایوارڈ لگا دیا یہاں پہ. تو بھائی جو بول کے یہ جھوٹ بول سکتا ہے کھلے عام,
آپ اب ان کے نیریٹو وکٹری کے پیچھے بنانے دیں بھائی, میری بلا سے جو مرضی کریں, آپ اپنی بات کریں. وائی آر یو ناٹ سیٹسفائڈ ود ڈے ون جو آپ نے کیا تھا, وہ بات کریں. وائی آر یو ناٹ سیٹسفائڈ ود 24؟ بیکاز جو ہم نے کیا ہے وہ بہت زبردست کیا ہے اور بہت اچھا تھا. ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں اور ہم نے اپنی ایئر سپیریورٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جس طریقے سے انہوں نے آ کے اور ناٹ ونس ٹوائس جو ہے وہ پاکستان کے شہروں پہ آ کے کیا ہے, اس کی جو میسیجنگ ہے اور جو اس سے جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے پاور امبیلنسڈ, چاہے وہ نہ ہو, وہ میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. نو, پاور امبیلنس ہے. کیوں یہ ان ایکسیپٹیبل؟ یہ سچ ہے, پاور امبیلنس ہے. پاور امبیلنس کا تعلق آپ کی فوج کی ڈفرینشل سے نہیں ہے, پاور امبیلنس کا تعلق آپ کی اکنامک ڈفرینشل سے ہے. وہ ایک لمبی بحث ہے, وہ بعد میں کریں گے. انڈیا کی مجال نہیں ہے کہ وہ IWT پہ ابینس میں لے جائے اگر آپ کی اکنامک اسٹرینتھ آپ کے پاس ہوتی, بیکاز یو کوڈ ہیو پینلائزڈ دیم ان ویز کہ ان کو سمجھ آ جاتی. آج اگر یہاں سے 100 ٹرک گزر رہے ہوتے ہندوستان کے روز سینٹرل ایشیا, اگر ان کا 1 بلین کا تجارت پاکستان پہ انحصار ہوتا اس کا, وہ کر کے دکھاتے, مجھے آپ پکڑ لیتے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو بعد میں کریں گے. لیکن یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا ڈفرینشیل, وہ ایک اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. ہمیں چیز تنگ کیا کر رہی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے شہروں میں آ کے یہ کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک آپشن ہے ان کے شہروں میں کرنے کی تو کر دیں, بالکل کر دیں. مجھے آئی ڈونٹ نو ہے اور کیا ہے اور کتنی ہے کہ نہیں. ہمارے پاس چوائس سیٹ پورا ہے. میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں, اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ جی پاکستان کے پلے کچھ نہیں, آئی کین کانفیڈنٹلی ٹیل یو ہیونگ بین ان دا سسٹم, سارا چوائس سیٹ ہمارے پاس ہے, 0 سے لے کے ٹاپ آف دا رنگ تک. دا کوسچن از ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور وہ جو آج کے ڈیسیجن میکرز ہیں صرف وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیا اس کے کیا کرنا ہے ہم نے, کیا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کل آپ صبح اٹھے انہوں نے کر دیا, مجھے نہیں پتا. میں تو آپ کو صرف ایک پرابلم سیٹ بتا رہا ہوں کہ اس کو سوچنے کا لیڈرشپ میں, اگر میں آج بیٹھا ہوں وہاں, اگر if I were in my office today, this is what I would argue in any meeting. That's all I'm telling you. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, this would be my approach. ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کمرے میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہوتے تو باقی ان میں سے 9 جو ہیں وہ یہ بات میری نہ تسلیم کرتے. وہ کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ دیکھیں, لوگوں کو آپ نے بتانا ہے, لوگوں کو تو نہیں پتا ہے نا, لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھئی لانگ ٹرم میں ہم یہاں جا کے جیتیں گے. دانش مندی اس چیز میں ہے, اگر آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں, یو نو یو ول کم آؤٹ آن ٹاپ, کریں, بالکل کریں. اگر آپ کا خیال ہے یو ول کم آؤٹ آن ٹاپ بائی ناٹ رسپونڈنگ, بالکل نہ کریں. بس یہ بات ہے. یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کہے گا آپ کو, کون زیادہ مشہور ہو جائے گا, کون نہیں ہوگا. دیٹ conversation shouldn't be in your strategic thinking right now. ڈاکٹر موحید یوسف, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین